بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 43. وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو، وَأَقِیمُوا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور جھکو، مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ مل کر۔ اس سے پہلے آیت نمبر 40 میں فرمایا میری نعمتیں یاد کرو اور میرا عہد پورا کرو۔ نمک حرامی اچھی چیز نہیں ہے۔ میری نعمتیں کھا کر میرے عہد کو پورا نہ کرتے ہوئے مجھ سے ڈرو۔ پھر آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا میرے نازل کردہ قرآن پر ایمان لاؤ، پہلے کافر نہ بنو، میری آیات پر مفادات کو ترجیح نہ دو اور میری پکڑ سے بچنے کا فکر کرو۔ اب آیت نمبر 42 میں خاص طور پر ان کے اہل علم کو خطاب فرمایا کہ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، حق کو نہ دباؤ، اور تم اہل علم ہو۔ در حقیقت یہ اہل علم دینی رہنما، لوگوں کے روحانی پیشوا اور دوسروں کے روحانی معالج، خود روحانی بیمار تھے۔ اور روحانی امراض کی وجہ سے ہی حق کی طرف آنا ان کے لیے دشوار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں سے شفا کی دوا کی رہنمائی فرمائی آج کی آیت میں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز۔ قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا کرو، نماز کو سیدھا کھڑا کرو۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو۔ جو چیز سیدھی کھڑی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، اور جو سیدھی کھڑی ہوتی ہے وہ عموماً گرنے سے محفوظ ہوتی ہے، وہ گرتی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ نماز کو اس طرح پڑھو، اس طرح قائم کرو کہ اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، اس کی ظاہری شرائط پوری ہوں، ظاہری آداب پورے ہوں،
اور اس کا اندر بھی ٹھیک ہو، اندر سے وہ اللہ کے دھیان والی ہو کہ نماز میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اللہ کے دربار کے ادب میں ہاتھ باندھ لیے اور اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں یا اللہ کا قرآن سن رہے ہیں یا اللہ کی تعظیم میں رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، تو باطن نماز کا صحیح ہو اور پھر اس پر پابندی ہو، دوام ہو، اس سے کیفیت حضور پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ حب جاہ اور حب مال کے مریض تھے، اپنی عزت اور اپنی وجاہت کا گھمنڈ اور مال کی محبت میں مبتلا تھے، اس کی وجہ سے ہی دین کو قبول کرنا اور حق کی طرف آنا ان کے لیے دشوار تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر، ایمان لا کر نماز کو قائم کرو، نماز سے اللہ کا دھیان جمتا ہے اور کیفیت حضور پیدا ہوتی ہے، اور حضوری جب پختہ ہو جاتی ہے، دھیان جب اللہ کا پختہ ہو جاتا ہے تو اندر سے تکبر نکل جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری نکل جاتی ہے، حسد نکل جاتا ہے، بہت سی روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنی بڑائی کا خیال کسی کو اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اپنے سے بڑے پر نظر نہ ہو، جیسے ہی اپنے سے بڑے پر پڑی نظر، اپنی بڑائی کا خیال ختم ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سپاہی ہے اور وردی میں ہے، اس میں بڑی ہوا ہوتی ہے اور اس کو اپنی بڑائی کا بڑا خیال ہوتا ہے، اور ایک سپاہی کو جیسے اپنے سے بڑا نظر آ جائے، ایسا چوب پر اس کی نظر پڑ جائے تو اس کی اپنی ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک تھانے دار ہے تو اس کے کبر کا کیا کہنا، اس کے ہوا کا کیا کہنا، اس کے اندر بہت ہی خیال ہوتا ہے، تو اس کی جب اپنے سے بڑے پر پڑی نظر، مثلاً کوئی آئی جی پر نظر پڑ گئی تو اس کی اپنی ہوا نکل جاتی ہے، وہ پھر اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک وزیر، اس کے اندر بڑا اپنے عہدے کا خیال ہوتا ہے، جب وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی ہوا نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں، انسان کے اندر اپنی بڑائی کا گھمنڈ اور خیال تب تک ہوتا ہے جب تک اپنے سے بڑے پر نظر نہ ہو۔ جب اپنے سے بڑے پر پڑتی ہے نظر، اپنی بڑائی کا خیال نکل جاتا ہے، تو میں کہ نماز سے جب اللہ کا دھیان قائم ہوگا، اللہ پر جب نظر پڑے گی تو تمہاری روحانی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور تمہیں روحانی شفا نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ،
زکوٰۃ ادا کرو، اپنی پاک کمائی حلال کمائی میں سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ناداروں کو، مستحقوں کو زکوٰۃ پہنچاؤ۔ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنی کمائی میں سے مال خرچ کرتا ہے تو مال کی محبت دل میں سے نکلتی ہے۔ اور مزید فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو جھکنے والے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر عاجزی کرو۔ اس سے اچھے لوگوں کی صحبت، جن کے دل تندرست ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کی تعظیم اور اپنی انکساری ہے، جب ان کی معیت اختیار کرو گے، ان کی صحبت سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ صحبت صالح تو راہ صالح کند، اچھوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے۔ تو باری تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت میں روحانی بیماریوں سے شفا کا نسخہ عطا فرما دیا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو بھی روحانیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔